اس سے آگے سورۃ الفتح ہے، یہاں پر بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، لیکن عمرہ نہیں ہوتا۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر ضرورت پڑی تو ہم کفار سے جنگ کریں گے۔ اب صحابہ کرام جنگ کی تیاری کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، حالت حرام میں تھے۔ اب یہ بڑا مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن صحابہ کرام نے کہا حضور حکم ہو تو جانے وار دیں گے۔ بیعت کر لی۔ اب جنگ نہ ہونی تھی نہ ہوئی، رب کو پتا تھا جنگ نہیں ہونی، جنگ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس حالت سفر میں تیاری نہیں تھی، پھر بھی حضور کے حکم پر لبیک کہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جنگ نہیں ہوئی پر نیت پر اللہ راضی ہو گیا، جو نیت کی تھی، جو ارادہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نیتیں اچھی رکھو۔ اچھی نیت کر کے انسان کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے، عمل نہ بھی کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو نیت کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جو بیعت کی وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضور کے ہاتھ پر بیعت۔ لیکن اس بیعت کی شان دیکھو اور مصطفیٰ کے ہاتھ کی عظمت دیکھو، اللہ کیا فرما رہا ہے، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں کثیر آیات ہیں اس مضمون کی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رب کریم کے لیے ایک صیغہ کے ساتھ حق کو بیان کیا گیا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الحجرات۔ حجرہ ہوتا ہے نا کمرہ، حجرے کی جمع حجرات ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حجرات کا ذکر ہے جہاں آپ جلوہ فروز تھے۔ لیکن اس سے پہلے پہلی آیت کی طرف آئیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی، کسی نے قربانی کر لی۔ اب حضور پر پہل کی، کس پر پہل کی؟ حضور پر پہل کی نا۔ کس سے پہلے قربانی کی؟ حضور سے پہلے کی نا، اللہ سے پہلے تو نہیں کی نا۔ اللہ تو نہ قربانی کرتا ہے، حضور سے پہل کام کیا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔ سبقت یعنی پہلے اللہ اور اس کے رسول پر۔ بھئی اللہ سے پہلے تو سبقت نہیں ہوئی، وہ تو حضور سے پہلے سبقت ہوئی ہے۔ حضور کے فعل سے پہلے ان سے یہ فعل ہوا تھا، ارادہ ان کا اچھا تھا، لیکن ذرا یہاں پہ کیا مسٹیک ہوئی کہ حضور سے پہلے ہو گیا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ تو مصطفیٰ کی اتباع کرنا، مصطفیٰ کی پیروی کرنا، ہر معاملے میں تعظیم مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا۔ یہاں تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی، یہ مت سمجھنا مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ اس در سے اگر تم نکال دیے گئے تو رب کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیے جاؤ گے۔ اچھا، پھر یہ آیت کریمہ آپ نے کئی بار سنی ہے مجھ سے، لیکن مضمون بڑا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بڑے ادب والے لفظ بول رہے تھے۔ صحابہ کرام لفظوں کا چناؤ بڑا محتاط کیا کرتے تھے۔ لفظ غلط نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ یہ کہ لوگ لفظ بھی غلط بول دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لفظ غلط نہیں ہے، صرف لہجہ تھوڑا سا بلند ہے، آواز حضور سے تھوڑی سی بلند ہو گئی، آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو، ان کے سامنے آپس میں بھی بلند آواز سے نہ بولو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسے نہ بات کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، مصطفیٰ کریم کے سامنے ایسے بات نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا نا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، حضور کے سامنے نہایت دھیمے لہجے میں بات کرتے۔ اب جو تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے لہجے کو دھیما رکھتے، رب نے ان کی شان میں اگلی آیت بیان کر دی۔ ایک ہوتا ہے متقی، پرہیزگار، اور رب نے ان کو فرمایا یہ صرف پرہیزگار نہیں، فرمایا یہ تو دل کے پرہیزگار ہیں، دل کے متقی ہیں جو میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ سنیں آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اللہ اکبر.